شروع اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا. درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. آج ہم کے پی کے مطلب خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں پیر بابا کے مزار پر آئے ہیں. تو آگے ہم آپ کو مزار کی زیارت کرواتے ہیں. تو چلتے ہیں زیارت مزار کے اندر. السلام علیکم. ہمارے ساتھ خاطر صاحب ہیں, شہنشاہ خراسان المعروف پیر بابا کے مزار پر بنیر میں کھڑے ہیں. تو خاطر صاحب سے کچھ معلومات لیں گے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ فراز صاحب, آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کا. ہم یہاں موجود ہے مرقد مبارک یا مزار مبارک سید علی ترمذی المعروف پیر بابا شہنشاہ خراسان. اس کی ولادت جو ہوئی تھی 16ویں صدی کے ابتدا میں 1502 ہجری کو 1502 ہجری کو ہوئی تھی, موجودہ افغانستان کے صوبے قندوز کے علاقے میں. آپ کے والد محترم جو تھے وہ قندوز کے گورنر بھی تھے مغل بادشاہوں کے ساتھ. اور پھر آپ کے والد گرامی کا بطور گورنر آنا ہوا ہندوستان جب لودھی کو ابراہیم لودھی پہ حملہ کیا تھا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے. تو باجوڑ کے راستے وہ ہو کے آئے تھے. اس طرح اپنے والد محترم کے ساتھ یعنی گورنر قندوز کے ساتھ, اور گورنر قندوز پھر آگے جا کے شہنشاہ بابر کے ساتھ ہندوستان دوبارہ آئے تھے. تو جب اس شہنشاہ بابر نے ظہیر الدین لودھی کو شکست دی ہندوستان میں, تو یہ سارا منظر جو تھا یہ پیر بابا کیونکہ یہ کم عمر تھے, اپنے والد گورنر صاحب کے ساتھ تھے تو ہندوستان میں تھے. ظاہر ہے اس لڑائی میں بطور گورنر اس کے والد شریک تھے. تو اس نے یہ دیکھا کہ کل جو شہنشاہ تھے یعنی لودھی صاحب ابراہیم لودھی, آج وہ شہنشاہ نہیں ہے. آج وہ یعنی ایک ہی رات میں ایک ہی ہفتے میں یا جتنے دنوں تک یہ لڑائی جاری رہی, یعنی آپ دنیا کی بے ثباتی اس کے سامنے یہاں ہو گئی. کوئی بادشاہ ہے, کوئی امیر ہے, کوئی فقیر ہے. جو کل بادشاہ تھے وہ آج فقیر ہو گئے, جو کابل سے آئے تو اس سلسلے میں یہ ہندوستان بھی آ گئے. لیکن پھر یہ ظاہر دنیا سے تصوف کی طرف یہ مائل تھے, اور والد گرامی سید قمبر علی کا بھی اس طرح سلسلہ تھا اگرچہ وہ گورنر تھے. تو ہوا یہ کہ یہ دنیا سے اس کا دل مطلب بڑھ گیا اور یہ تصوف کے سلسلے کی طرف چل گئے یا خدا کی طرف چل گئے, روحانیت کی طرف چل گئے. پھر یہ اجمیر شریف گئے, وہاں کچھ بنیادی علم وغیرہ حاصل کیا تھا. یہ 1526 1528 کے آس پاس. پھر یہ یوسفزو کے علاقے میں سدم میں آ گئے, مردان میں, سوابی میں. ہمیں کا بیان شروع ہو گیا تو میں مختصر کرتا چلوں. اسی اسنا میں یہ اب قندوز بھی واپس گئے والدہ سے ملنے, لیکن یہ افواہ پھیلی مغل بادشاہوں کے زمانے میں کہ یوسفزئی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. ان میں مطلب دین اسلام کے حوالے سے کچھ گمراہیاں پھیل گئی, بری عادات پھیل گئی. تو پھر یہاں آ گئے, لیکن یہاں کے ان کی آبزرویشن جو تھی وہ مختلف تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ مطلب دین پہ عمل پیرا ہے. پھر انہوں نے یہاں شادی کی, مریم بی بی نامی ایک یوسفزئی خاندان سے انہوں نے شادی کی, اور بالآخر یہاں وہ مقیم ہو گئے اس علاقے میں دین کی خدمت کے واسطے. تصوف روحانیت کا اس سلسلہ جاری رہا. تو پھر وہ یہاں آباد ہو گئے, یہاں کے مکین ہو گئے. ظاہر ان کی رشتہ داری بھی ہو گئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی وفات بھی پھر بعد میں ہی ہوئی. تو آپ یہاں اب یہ مرجع خلائق ہے, یعنی لوگ آتے ہیں, ان کے نسلیں یہاں آباد ہیں, ان کے گدی نشین. ہمارے یہاں جو ہم بچے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں یہاں لایا جاتا تھا تاکہ تبرک کے طور پہ, اور تاکہ دعا لے سکے, دعا دے کر دعا لے سکے. تو میرے والد صاحب بھی شاید 1 یا 2 مرتبہ مجھے یہاں لا چکے ہیں. باقی جب ہم بچے تھے تو لوگ بڑی خوشی سے آتے تھے, اور عید کی دن میں یہاں ایک سما کے مناظر بھی ہوتے, عرس پاک بھی ہوتا ہے اس کا, پیر بابا کا عرس بھی ہوتا رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب تو شاید وہ سلسلہ یا اعتقاد کا یا وہ سلسلہ تو کافی حد تک کم ہو گیا, لیکن ماضی میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ نہ صرف ہمارے ہاں
सौ या हमने अब आबा व अजदाद से बड़ों से सुना है, ये पैदल ये ज्वार की रोटियां बना के, और जैसे हम साग सुकलक कहते हैं और साग लेके, तो वो पैदल यहाँ आया करते थे, ताकि टोलियों की शक्ल में। टोलियों की शक्ल में, और लंबी सफर दिनों कई दिनों कई हफ्तों तक वो चलते चलते यहाँ पहुँचते, ताकि बाबा के सामने हाजिरी दे सके, सलाम कर सके, और साथ साथ तबर्रुक या वो जो समझते थे ना इतिकादी तौर पे जो वो समझते थे, ताकि उस तरह फिर उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी तसव्वुफ के हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से। अब वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया या काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन अब भी लोग आते हैं, ये आप इर्द गिर्द देखते हैं, दुआ देते हैं, और साथ साथ ये भी है कि ये अब दुआ रूहानियत से ज़्यादा अब सिलसिला ये चल रहा है कि बस लोग एक तारीख़ी आर्कियोलॉजिकल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से इसको देखने आते हैं। तो बाद में ज़ाहिर है आप इसको मज़ीद तहकीक कर सकते हैं और बाकी बना के लोग बहुत बहुत शुक्रिया।